احمدہ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیر بھائی یعنی روحانی رشتہ، یعنی ایسے دو شخص جو ایک دوسرے کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ ایک شخص کسی ایک ملک میں رہتا ہے، دوسرا شخص کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو کبھی نہ دیکھے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، لیکن ایک ایسا رشتہ دونوں کے درمیان قائم ہوتا ہے کہ جب وہ کسی پیر طریقت سے جو ہے بیعت حاصل کرتے ہیں، کوئی دو شخص کسی پیر طریقت سے جب بیعت کرتے ہیں، بیعت حاصل کرتے ہیں، تو وہ دونوں کے درمیان ایک رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اس رشتے کا نام ہے روحانی رشتہ۔ پیر بھائی یعنی یاران طریقت، کیا کہتے ہیں؟ یاران طریقت، ایک بڑا رشتے کا نام ہے یاران طریقت۔ اور اس رشتے کو دیکھ کر پیر کو سب سے زیادہ خوشی اسی رشتے کو دیکھ کر ہوتی ہے، اور اس کے اندر وہ خوشی برقرار رہتی ہے جب وہ دو پیر بھائیوں کے اندر اتحاد اور محبت قائم رہتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ہے ناگوار بات اور رنج پیر کو کب ہوتا ہے؟ جب دونوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو پیر بھائی یعنی روحانی رشتہ۔ ایک واقعہ میری نظر سے گزرا۔ کہتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ محفل میں بیٹھے ہیں، اچانک آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اچانک۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کھڑے کیوں ہو گئے اچانک؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے میری مرشد کی گلی میں ایک کتا رہتا تھا، اس جیسا کتا مجھے نظر آیا، میں اس کے ادب میں کھڑا ہو گیا، میں اس کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا۔ اس جیسا کتا میرے مرشد کی گلی میں رہتا تھا، اس جیسا کتا، انسان نہیں، کتا۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ تو یہ جو ہے نظام الدین اولیاء اپنے سچے مرید ہونے کی، سچا عاشق ہونے کی، اپنے پیر کامل سے محبت کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ محبت کی دلیل ہے، اپنے پیر سے محبت کی دلیل ہے کہ وہ سچ میں جو ہے عاشق پیر تھے۔ کیا تھے؟ اپنے پیر کے عاشق تھے، اپنے پیر کے دیوانے تھے۔ کہ اس جیسا کتا اس کے ادب میں کھڑے ہو رہے، اس کے تعظیم میں کھڑے ہو رہے، کہ میرے مرشد کی گلی میں گھومتا تھا۔ کس میں گھومتا تھا؟ میرے مرشد کی گلی میں پھیرے لگاتا تھا۔ اس جیسا کتا میں نے دیکھا اور اس کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا۔ اور پیر بھائی یعنی روحانی رشتہ، یہ تو بڑا مقام ہے۔ ارے دو پیر بھائی کیا ہے؟ ارے وہ ایک ہی ہے اندر سے، وہ دو نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ اگر ایک مرید ذکر و فکر مراقبے کی منزل طے کرنے کے بعد، خلافت کا تاج سر پہ آنے کے بعد بھی اگر اپنے پیر بھائی کے اندر، اپنے خلیفہ بھائی کے اندر اپنے پیر کے جلوے کو نہیں دیکھ رہا، اس کی دستبوسی یہ سمجھ کر نہیں کر رہا کہ میں اپنے پیر کی دستبوسی کر رہا ہوں، تو وہ تو مرید ہی نہیں ہے۔ خلیفہ تو بہت اونچا مقام ہے، خلیفہ تو آگے کا مقام ہے، وہ مرید ہی نہیں ہے۔ اس نے ابھی حقیقت کو جانا ہی نہیں ہے، اس نے ابھی مریدی کو جانا ہی نہیں ہے، اس نے ابھی تعلیم و تربیت حاصل ہی نہیں کیا۔ کیا کہ جو اپنے خلیفہ بھائی کو اپنے پیر بھائی کے آگے جھک جائے، اور کیا سمجھ کر جھکے؟ کہ اپنے پیر کے آگے جھک رہا ہے، اپنے پیر کی تعظیم میں جھک رہا ہے، اپنے پیر کو دستبوسی کر رہا ہے۔ کس کو چوم رہا ہے؟ وہ اپنے پیر کا ہاتھ سمجھ کر چوم رہا ہے۔ وہ پیر کامل، وہ کون ہے مرید؟ تو وہ سچا مرید ہے، وہ اپنے پیر کا، وہ خلیفہ اپنے پیر کا جو ہے سچا عاشق ہے، سچا محبت رکھنے والا ہے، عقیدت مند ہے۔ اور اتنا یاد رکھنا، اگر دو بھائیوں کے اندر، پیر بھائیوں کے اندر سچی محبت قائم ہے تو وہ پیر سے سچی محبت ہونے کی دلیل ہے، اور پیر سے سچی محبت گویا کہ رسول سے سچی محبت کی دلیل ہے، اور رسول سے سچی محبت اللہ سے سچی محبت ہونے کی دلیل ہے۔ کیا ہے؟ ارے دلیل ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ تو یہ ایمان کی سربلندی ہے، اور اس محبت میں اگر اضافہ ہو رہا ہے تو تمہارے ایمان میں چمک پیدا ہو رہی ہے، اور اگر یہ محبت میں کمی بیشی آ رہی ہے تو اپنے اندر غور کرنا ہوگا، اپنی لگام ہمیشہ لے کر چلنا ہوگا۔
تو یہ یاد رکھنا پیر کی روح کو کب خوشی ملتی ہے؟ جب دو پیر بھائی جو ہے ایک اتحاد و اتفاق لے کر چلتے ہیں سلسلے کے اندر. اور اتنا یاد رکھنا چھوٹا بن کر چلنا. کیسا چلنا؟ چھوٹا بن کر چلنا. خاکساری انکساری دنیا پہ بھاری، خاکساری انکساری دنیا پہ بھاری. تو اگر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو اس کو بڑا بننے دو، تم چھوٹے بنو. یہ جو ہے کامیابی کا فارمولہ ہے طریقت میں. تو میں اس بات کو کہتے ہوئے مولا جو ہے ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے، محبت اتحاد و اتفاق قائم رکھے مولا. مولا سلاسل کے اندر اتحاد و اتفاق قائم رکھے مولا، ہم تمام کے اندر. آخر و دعوانا الحمدللہ.